قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. واقعہ موسیٰ اور خضر ہے اور اس کی تفسیر صحیح بخاری سے ہے. تفسیر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے. موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کر کے حضرت خضر سے ملنے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک بندے کو ملنے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ بعضوں نے کہا نبی تھے، بعضوں نے کہا ولی تھے، اکثریت نے کہا ولی تھے، اور جمہور اور اکثریت ائمہ نے اتفاق کیا کہ وہ آج تک زندہ ہیں اور وہ ملنے والوں کو آج بھی ملتے ہیں اور لوگ ان سے اکتساب فیض بھی کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے. خضر علیہ السلام قول اصح اور قول جمہور کے مطابق ولی ہیں، نبی نہیں، اور قول بعد کے مطابق نبی ہیں. اگر نبی بھی ہوں تو درجے میں موسیٰ علیہ السلام سے کم ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم 5 رسولوں میں سے ایک ہیں. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 اولو العزم رسول ہیں. تو ان کا درجہ بہر صورت حضرت خضر سے بلند ہے. اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ رب کائنات نے بھیجا حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے ملاقات کے لیے. افضل مفضول کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اعلیٰ ادنا کی طرف جا رہا ہے، نبی ولی کی طرف جا رہا ہے یا رسول نبی کی طرف جا رہا ہے. اعلیٰ اپنے سے ادنا کی طرف جا رہا ہے مرتبے میں. کیوں؟ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ ادنا اعلیٰ کی طرف جائے، ولی نبی کی طرف جائے. مگر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی ملاقات کے لیے جاؤ. قاعدہ یہ ہے کہ شریعت میں ولی کا عمل سنت نہیں بنتا. اب میں سبب جواب دے رہا ہوں کیوں بھیجا. اگر ولی جائے نبی کی طرف تو اس سے جواز ثابت ہوتا ہے، شریعت کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا. ولی کے عمل سے کسی عمل کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، بابرکت ہونا ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی وہ عمل نبی اور رسول صادر کرے تو وہ سنت بن جاتا ہے، شریعت بن جاتا ہے. کسی کی زیارت کے لیے جانا، اگر حضرت خضر جاتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو ان کا جانا ہو جاتا، اس سے کسی کی زیارت کے لیے جانا جائز ہو جاتا، مگر شریعت میں حکم سنت کا نہ بنتا. رسول کو بھیجا تاکہ وہ خضر سے ملنے جائیں، تاکہ عمل رسول سے زیارت کے لیے اللہ والوں کے بعد جانا سنت ثابت ہو جائے. آپ میری بات کو سمجھیں. اس کی مثال اسی طرح ہے، اس کی مثال دیتا ہوں پھر ایک اور قرآن سے. اس کی مثال مزید سمجھیے اور اس سے بھی زیادہ واضح کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ ہیں اور پھر ان کا بچپن تھا، ولیہ تھیں، عابدہ زاہدہ تھیں. سیدنا زکریا علیہ السلام برگزیدہ اللہ کے نبی تھے. جب دیکھا سیدہ مریم کے پاس بند کمرے میں پھل آتے ہیں تو پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہ جو حجرہ تھا حضرت مریم کا وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگ گئے. حضرت مریم کے حجرے کا تمثل کیا، ان کے مقام عبادت کو وسیلہ کی جگہ بنایا. کس نے؟ اللہ کے نبی نے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب ولی کو چاہیے کہ نبی کی جگہ پہ وسیلہ بنائے اور دعا کرے، یا نبی ولی کے مقام پر جا کے دعا کرے؟ بولیے کیا ہونا چاہیے؟ ولی جائے نبی کے مقام پر دعا کرے اور وسیلہ بنائے. یہاں نبی ولی کے حجرے کو توسل مکانی بنا کر دعا کر رہا ہے، نبی ولی کے مقام پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ مریم کسی ضمن میں
ان کے حجرے میں دعا کرتی تو یہ عمل جائز ہوتا، شریعت میں سنت نہ بنتا، حکم نہ بنتا۔ جب نبی نے توسل کر لیا حضرت مریم کے حجرے میں تو نبی کا عمل ہو گیا، شریعت کا حکم ہو گیا، سنت بن گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں؟ یعنی کس طرح کسی عمل کو سنت بنانے کے لیے اللہ پاک ایک طریقہ اختیار فرماتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ یہ سب تصوف کے دائرے کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں۔ تصوف کے مختلف حقائق بھی بیان ہو رہے ہیں، رسوم بھی بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ میرے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ بھائیوں نے بتایا تو چاہتے تو دعا کر دیتے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ باری تعالیٰ میرے والد کی بینائی لوٹا دے، تو اللہ لوٹا دیتا، لوٹاتا یا نہیں لوٹاتا؟ لوٹا دیتا۔ یعقوب علیہ السلام خود ہی دعا کر دیتے، ان کا خود بھی دعا کرنا ثابت نہیں، بس صابر رہے۔ بیٹوں نے کہا کہ باپ کی بینائی نہیں رہی، تو یوسف علیہ السلام نے بجائے دعا کرنے کے، قرآن بتاتا ہے دعا کا کوئی ذکر نہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کریں، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، بلکہ اپنا قمیض اتار کے دیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، میرا قمیض لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر رکھنا، بینائی لوٹ آئے گی۔ اب کیا اللہ کا نبی شرک سکھا رہا ہے؟ اپنا قمیض بھیج رہا ہے کہ میرا قمیض لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر رکھنا، بینائی لوٹ آئے گی۔ نتیجتاً آپ کے بھائی آپ کا قمیض لے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، آنکھوں پر قمیض رکھا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اب قرآن کہتا ہے وہ قمیض ان کی آنکھوں پر رکھا، وہ بینا ہو گئے۔ اگر دو ہی طریقے ممکن تھے، دعا بھی کر سکتے تھے مگر دعا نہیں کی، اگر دعا کرتے تو یہ وہ متداول طریقہ ہے کہ ہر نبی کرتا رہا ہے، اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہ ہوتا، ہر کوئی دعا کرتا ہے، دعا کا حکم تو عین متداول طریق ہے، تو دعا نہیں کی، ایک نیا طریقہ سمجھایا کہ میرا قمیض جا کے میرے باپ کی آنکھوں پر رکھنا، اور قمیض کے صدقے سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اب توسل کا طریقہ اپنایا، دعا کا نہیں، قمیض بھیجا، قمیض وسیلہ بنا، بینائی لوٹ آئی۔ اور کیوں بھیجا؟ اس لیے تاکہ نبی جب بھیجے گا تو توسل کے لیے قمیض بھیجنا، توسل وسیلہ کروانا بھی سنت بن جائے، اور نبی کے قمیض سے وسیلہ کرنا بھی سنت بن جائے، وسیلہ کرنے والا بھی سنت پہ عمل کرے، اور جس کا وسیلہ کیا جا رہا ہے وہ بھی سنت پہ عامل ہو۔ تو یہ اس لیے بعض اوقات کیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، اور فرمایا کہ جاؤ ان سے ملو، اور پہچان کیا بتائی؟ پتہ نہیں بتایا، یہ بات بڑی اہم ہے، ایڈریس نہیں دیا بلکہ ایک نشانی بتائی، یہ بات اہم ہے۔ اب قرآن کے طریقے ہیں سمجھانے کے، اولیاء نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، وہ نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ نشانی کیا بتائی؟ فرمایا فلما بالغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ نشانی کیا بتائی؟ کہ جانا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں وہاں پہنچے، اور جب دو دریا آپس میں، دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں پہنچے، ملے، اور وہاں دیکھا تو مچھلی بھون کر، پکا کر ساتھ لے لی تھی کھانے کے لیے۔ مچھلی کو کاٹا، اس کو بھونا، مرچ مسالہ لگایا، بھونا، اس کا سالن بنایا، کھانے کے لیے سالن تیار کر کے لے چلے، روسٹ کر کے مچھلی۔ وہاں جب اترے، وضو کیا تو اس تالاب کا پانی مچھلی کو لگا، اس کے چھینٹے مچھلی پہ لگے، مردہ بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، اور سرنگ بنا کر پانی میں دوڑ گئی۔ تو قرآن مجید نے پہلی بات یہ بتائی۔ آگے چلے گئے، یاد نہ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا، حضرت یوشع بن نون بتا نہ سکے۔ آگے بھوک لگی، فرمایا بھی کھانا لاؤ، تو تب یاد آیا کہ حضور وہ تو مچھلی میں نے بتایا نہیں، وہ اس تالاب پہ رکے تھے، اس پانی کے چھینٹوں سے زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی۔
اب قرآن کا لفظ سنیے، آیت نمبر 64 سورہ الکہف، قال ذالک ما کننا نبغی، وہ جہاں مچھلی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، چلو پلٹ کر ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے جہاں مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ تو ولی کی نشانی یہ بتائی کہ جس کی مجلس اور جس کی صحبت اور جس کے ماحول میں مردہ دل زندہ ہو جائے وہ ولی ہے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس پلٹے، جب وہاں پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، 3 لفظ ہیں۔ فرمایا جب وہاں پہنچے جہاں مردہ مچھلی حضرت خضر کے ماحول کی وجہ سے جہاں وہ سانس لیتے تھے، جس پانی میں غسل کرتے وضو کرتے تھے، اس آب و ہوا کی برکت کا عالم یہ تھا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ جس فضا میں ولی سانس لیتا ہے، جس مجلس میں ولی بیٹھتا ہے، اگر تسلسل کے ساتھ اس کی صحبت میں ارادہ خالص کے ساتھ بیٹھے رہو تو مردہ دل مچھلی کی طرح زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے فوجدا، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندہ خاص کو پا لیا جہاں موت حیات میں بدل گئی تھی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، اپنے بندے کو ہم نے اپنی رحمت خاص کا خزانہ عطا کیا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنا علم لدنی کا خزانہ عطا کیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، خضر علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے کو مار دیا، خضر علیہ السلام نے گرتی دیوار تعمیر کر دی جن لوگوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تعویل بتانے لگے اور جدا ہونے لگے، وہاں جو ان کا کلمہ ہے وہ اشارہ ہے، وہ زبان تصوف ہے، وہ بیان تصوف ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کے اشارات کہاں سے آئے؟ صوفیاء کے اشارات کلام الہی سے آئے، کلام نبوت سے آئے۔ تصوف نیرا ادب کا نام ہے، تصوف مائیت الہیہ کا نام ہے، تصوف تعلق باللہ میں کمال ادب کا نام تصوف ہے۔ اب اس مقام پر تصوف کا سبق دیکھیے، سلوک و طریقت کا سبق دیکھیے وہ کیا۔ جب خضر علیہ السلام تفصیل بیان کرنے لگے کہ یہ تینوں واقعات جو کیے ان کی تعویل اور مراد کیا ہے، تو آیت نمبر 79، آیت نمبر 80، 81، 82، 79 سے 82 تک 3 لفظ ہیں قابل توجہ۔ اس میں کل صوفیاء کے عارفانہ اشارات اور تصوف کا صوفیانہ ادب، یہ بنیاد ہے۔ کشتی توڑی، کس نے توڑی؟ بولیے تو توڑنے کا ارادہ کس نے کیا؟ خضر علیہ السلام نے۔ بچے کو مارا، کس نے ارادہ کیا؟ بولیے نا۔ دیوار تعمیر کر دی گرتی ہوئی ان یتیموں کو مال بچانے کے لیے، کس نے کیا؟ کوئی دوسرا تو نہیں ہے۔ اب وہی خضر علیہ السلام ہے کشتی توڑنے والے، وہی خضر علیہ السلام بچے کو مارنے والے، وہی دیوار تعمیر کرنے والے۔ اب تینوں واقعات کی تعبیر کرتے ہیں۔ کشتی توڑنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ جو کشتی تھی اے حضرت موسیٰ، وہ میں نے اس لیے توڑی، وہ غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یہ قابل توجہ لفظ ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کیا کہ عارفانہ اشارات اور تصوف کا صوفیانہ ادب، یہ بنیاد ہے۔ کشتی توڑی، کس نے توڑی؟ بولیے تو توڑنے کا ارادہ کس نے کیا؟ خضر علیہ السلام نے۔ بچے کو مارا، کس نے ارادہ کیا؟ بولیے نا۔ دیوار تعمیر کر دی گرتی ہوئی ان یتیموں کو مال بچانے کے لیے، کس نے کیا؟ کوئی دوسرا تو نہیں ہے۔ اب وہی خضر علیہ السلام ہے کشتی توڑنے والے، وہی خضر علیہ السلام بچے کو مارنے والے، وہی دیوار تعمیر کرنے والے۔ اب تینوں واقعات کی تعبیر کرتے ہیں۔ کشتی توڑنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ جو کشتی تھی اے حضرت موسیٰ، وہ میں نے اس لیے توڑی، وہ غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یہ قابل توجہ لفظ ہے۔ فَأَرَدْتُ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو توڑ کر عیب دار کر دوں۔ اب یہ دو ہیں، ایک تصوف کا ادب ہے، ایک تصوف کا مقام ہے، دو نکتے ہیں۔ پہلے ادب سن لیں، چونکہ عیب دار کرنے کا ذکر ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عیب کا، کہ اس کو عیب دار کر دوں، سو نسبت فعل کی ساری اپنی ذات کی طرف کی۔ تو تصوف کا ادب یہ ہے کہ عیب کی بات ہو تو ساری صوفی اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اگر عیب کا معاملہ ہو تو سارا اپنی طرف منسوب کرتا ہے صوفی۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ ظالم بادشاہ قبضے میں نہ لے۔ اب ادھر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا کو ذہن میں رکھیں۔ اگلی آیت پہ آئیے، جب اس بچے کو مارا جو بڑا ہو کے کافر بنتا اور اپنے والدین کو بھی گمراہ کر دیتا، تو اس کے مارنے کی بات کی تو فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے ارادہ کیا۔ فَأَرَدْنَا، اب ہم میں کون آ گیا؟ دوسرا، وہاں بھی خضر تھے، یہاں بھی خضر علیہ السلام ہے۔ وہاں کا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں۔ اب وہ بچہ جس نے کافر بننا تھا، اس کے انجام میں کفر سے اسے بچا لیا اور اس کے ماں باپ کو گمراہی سے بچا لیا۔ اب اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں نعم البدل عطا کر دے۔ تو اس میں دو باتیں تھیں، ایک مارنے کی اور ایک نعم البدل دینے کی۔ مارنے کی بات عیب کی تھی، نعم البدل کی بات اچھائی کی تھی، سو اپنے ساتھ رب کا ذکر شامل کر لیا کہ نعم البدل رب دے، مارنے کا کام میں کروں۔ یہ ادب ہے تصوف کا۔ فَأَرَدْنَا، وہاں دو چیزیں مل گئیں، اور تیسرا جو دیوار تعمیر کرنا تاکہ یتیموں کا خزانہ محفوظ ہو جائے، اس میں چونکہ برائی کی کوئی بات ہی نہیں، ساری کی ساری نیکی اور احسان ہے۔ چونکہ یہ ساری نیکی تھی تو اس میں ارشاد فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ ان کے بالغ ہونے تک ان کا خزانہ چھپا رہے۔ اپنا نام سارا نکال دیا، دیوار تعمیر کی مگر اپنا ذکر نکال دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اے موسیٰ آپ کے رب نے ارادہ کیا، چونکہ ساری نیکی کی بات ہے، اپنا نام مٹا دیا، مولا کا کر لے دیا۔ یہ ادب تصوف ہے۔ جہاں نیکی اور برائی کی دو باتیں دکھائی دے رہی ہیں، وہاں فرمایا فَأَرَدْنَا، تاکہ برائی کا عمل موسیٰ میرا سمجھ، نیکی کا عمل مولا کا سمجھ۔ اور جہاں اس کو عیب دار کرنے کا ذکر ہے، وہاں فَأَرَدْتُ، تکلم واحد کا صیغہ کیا کہ میں نے عیب دار کیا۔ یہ ہے ادب تصوف جو قرآن بزبان خضر بواقعہ موسیٰ علیہ السلام سکھا رہا ہے، اور اسی کے اندر یہ ادب ہے تصوف کا۔ مقام صوفیاء ہے، اولیاء کے مقام ہیں، ایک مقام تفرقہ ہے، حال کے اندر اولیاء کو ایک مقام تفرقہ ملتا ہے، پھر ایک مقام جمع ہے، پھر ایک مقام جمع الجمع ہے، عین الجمع۔ تین فعل استعمال ہوئے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں۔ یہاں خضر علیہ السلام مقام تفرقہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پہلا مقام اشارہ کر رہے ہیں۔ فَأَرَدْنَا، یہاں مقام جمع کی طرف ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو نیک اولاد مل جائے۔ اور جب مقام جمع الجمع آتا ہے تو ولی بطور اعلی فعل بھی فنا ہو جاتا ہے اور بطور فاعل بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اعلی فعل کی نسبت بھی خدا کی طرف ہوتی ہے اور فاعل کی نسبت بھی خدا کی طرف ہوتی ہے۔ ولی فنائے کامل میں چلا جاتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ جب اس تیسرے مقام پہ پہنچے تو اپنا سارا ذکر فنا کر دیا، کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، آپ کے رب نے ارادہ کیا
یہ تصوف کی وہ زبان ہے، یہ اولیاء صوفیاء کے وہ اشارات ہیں جس کے ذریعے وہ بندے کو مختلف مراتب کی طرف اپنے آپ کو ایمان اور احسان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ مقام خضری ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔